جائے اور امریکہ کے اس واقعے سے نگاہ ہٹائی جائے. یہ ایک پری پلاننگ واقعہ ہوا اور یہ اس کی جو ہے ہیومن رائٹس کمیشن ساؤتھ ایشیا کی جانب سے مذمت. دوسری چیز میں یہ آج واضح کر دوں کہ میرا مہاجر قومی موومنٹ سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں انسانی حقوق کمیشن برائے جنوبی ایشیا کا نمائندہ ہوں اور مجھے جان کورل اریکسن ہمارے چیئرمین ہیں سویڈن میں، انہوں نے ہدایت کی تھی کہ اس وقت آفاق صاحب نے اور ان کی فیملی نے ہم سے ریکویسٹ کی تھی، تو ہم اس کی وجہ سے انسانی بنیادی حقوق کی وجہ سے کہ ان کے اوپر اس وقت زیادتیاں ہو رہی ہیں اور وہ ریاستی ظلم کا شکار ہے. ایک مقام فکر یہ ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی، اس حکومت نے سیاسی بنیاد پر کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا ہوا، لیکن جب آفاق احمد کا مسئلے کو دیکھا جاتا ہے تو حکومت کا یہ دعویٰ باطل ہو جاتا ہے. اس حکومت سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ جس حکومت کے مملکت کے سربراہ جناب آصف علی زرداری سمیت حکمرانوں نے طویل اسیری گزاری ہو، وہ کسی کو بھی سیاسی رہنما کو یا سیاست کی بنیاد پر گرفتار کریں گے. لہذا اس کی توقع نہیں تھی، لیکن سیاسی مصالحت کے غلاف میں لپٹی ہوئی مصالحت نے آفاق احمد کی گرفتاری ایم پی او کے تحت جو کی گئی، اس نے ثابت کر دیا کہ پاکستان کی جمہوری حکومت میں سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کرنے کا، ان کے ساتھ ریاستی ظلم و ستم کرنے کا سلسلہ اپنے پیش رووں کی طرح جاری ہے. 2009 میں آفاق احمد پر تمام مقدمات ختم ہو گئے تھے، انہیں رہا کرنا تھا. اجمل پہاڑی کی جے آئی ٹی رپورٹ میں کہا گیا کہ ان کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن ان کی رہائی جو ہے وہ نہ ہو سکی. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آفاق احمد پر 11 ایسے مقدمات ہیں جو ان کے جیل میں رہتے ہوئے عین اس وقت درج کیے گئے جب ان کی رہائی عمل میں آ رہی تھی. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جیل میں رہتے ہوئے جرائم پر جرائم کراتا جائے، اور وہ بھی 302 کے مقدمات، قتل کے مقدمات. اور یہیں پر ایک حیرت انگیز عمل یہ ہے کہ 6,500 سے زائد مقدمات الطاف حسین، بابر غوری، سلیم شہزاد، ان لوگوں پر موجود ہیں جو این آر او کے تحت ختم ہوئے تھے اور جنہیں وہیں سے جاری کرنا تھا جہاں سے چھوڑا گیا تھا. لہذا حیرت انگیز بات ہے کہ ان لوگوں کی کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آتی. یہ کون سی مصالحت ہے؟ یہ کون سا دستور اور آئین اور قانون ہے کہ قوم کے قاتل، لوگوں کے قاتل سر عام گھومتے رہیں، حکومت میں بیٹھے رہیں اور وہ اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے جو مرضی اقدامات کریں؟ اس کا زندہ ثبوت کہ علیم احمد خان ہائی کورٹ میں موجود تھے، عدالت خود گواہ ہے، عدالتی عملہ گواہ ہے، اور ان کے خلاف ایف آئی آر کٹا دی جاتی ہے اسی وقت جس وقت وہ ہائی کورٹ میں موجود ہے. یہ ظلم اور زیادتی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. تمام نوگوز ایریاز سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ختم کیے جانے چاہیے. ہم ڈی جی رینجرز، وزیر داخلہ سندھ سے درخواست کریں گے کہ کل آفاق احمد کی رہائی کا دن ہے، کل وہ رہا ہوں گے، لہذا ان پر اگر اب مزید کوئی مقدمہ بنایا گیا جھوٹا، ان کی گرفتاری میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ ڈالی گئی، تو انسانی حقوق کمیشن جنوبی ایشیا اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نہ صرف سندھ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، بلکہ تمام جنوبی ایشیا، تمام یورپی ممالک میں آواز بلند کرے گی. اور پھر دوسرے جے آئی ٹیز کی روشنی میں جتنی ایف آئی آریں ایک کلاس ہوئیں، جے آئی ٹیز کی روشنی میں ان ایف آئی آروں کے اندر جن لوگوں کے نام لندن قیادت اور کراچی کے سیاسی رہنماؤں کے نام ہیں، ان کے خلاف ہم باقاعدہ
FIR کٹائیں گے اور عدالت کے اندر ہم سیکنڈ FIRs کے لیے بھی جائیں گے تاکہ یہ دوسری FIRیں کھلیں اور جو لوگ شہادتیں پیش نہیں کر سکے وہ لوگ شہادتیں اس میں پیش کریں. لہذا ہماری درخواست ہے DG رینجر سے، وزیر داخلہ سندھ سے کہ کل آفاق احمد کی رہائی کے موقع پر فل پروف سیکورٹی فراہم کی جائے. اور میں آفاق احمد صاحب کی جانب سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ محرم الحرام کے ایام میں ان کی کسی بھی قسم کی کوئی سیاسی پولیٹیکل سرگرمی نہیں ہوگی. اور کل آفاق احمد صاحب ہائی کورٹ میں آئیں گے. کل 3 اہم مقدمات جو ہیں ان کے زیر سماعت ہیں. ایک جناب کی ہے کہ ہمیں رینجرز پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے تاکہ ہم اپنے علاقوں میں واپس جا سکیں، اپنے گھروں میں واپس جا سکیں. لہذا ہمیں امید ہے کہ کل سندھ ہائی کورٹ یہ حکم جاری کر دے گی تو آفاق احمد صاحب کی رہائی اسی وقت کرا لی جائے گی. دوسری چیز، کل ایک اور اہم کیس ہے جس کے اندر آفاق احمد صاحب پر بیت الحمزہ پر حملے اور JIT اجمل پہاڑی کی رپورٹ میں جو کہا گیا تھا کہ جیل کے باہر انہیں ہلاک کرنے کا منصوبہ تھا، اس میں الطاف حسین کو نامزد کرنے کے لیے FIR درج کرانے کی استدعا کی گئی ہے. اس مقدمے کی بھی کل سماعت ہے. لہذا کل آفاق احمد صاحب جیل سے آئیں گے اور وہ اپنے سیاسی لائے عمل کا وہ خود اعلان کریں گے. جی، ایک ان کی جو ہے وہ یہ ہے کہ آئی جی سندھ اور اعلیٰ پولیس حکام نے آئینی پیٹیشن 1529/2011 کے اندر حلف نامے داخل کرائے تھے کہ آفاق احمد پر اب مزید کوئی بھی مقدمہ نہیں ہے. اس کے باوجود جب آفاق احمد کی رہائی عمل میں آ رہی تھی تو ایک چھپا ہوا جمیل بلوچ کا مقدمہ جو ہے 2001 کا، اس کو منظر عام پر لایا گیا جو کہ ایک عدالتی توہین ہے. یہ عدالتی توہین کی کارروائی ہے جو کل ہوگی. مزید میں یہ صاف اور واضح کر دوں کہ کل سے آفاق احمد کی رہائی کے بعد سے میرا کردار بالکل ختم ہو جائے. اور میں یہاں پر بھی کر دوں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ میرا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے، لیکن اگر کل الطاف حسین، ان کی فیملی یا اور کسی شخص کے خلاف بھی اگر دستور اور آئین سے ماورا اقدامات ہوتا ہے تو میں ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوں گا. اس میں میری 2009 کی آئینی پیٹیشن سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے. پوسٹر پہ لایا جائے، اس کی سماعت کی جائے تاکہ جو مقدمات شروع ہونے تھے نہیں ہوئے انہیں دوبارہ سے شروع. شامل حکمران وزراء جو نیب کے مقدمات میں تھے وہ اپنی ضمانتیں کرا لیتے ہیں، لیکن جو قتل بچے بھی لگائے نا بھائی. اربوں جناب، خالی پاکستانی نہیں ہے،